السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز سامعین، اولاد کی تربیت کے کچھ عملی پہلو، اس پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 23 ہے۔ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جب سفر کیا جائے تو کیا بنیادی باتیں ہیں۔ تو جب بچہ باہر نکلے گا تو سب سے پہلے اسکول جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ اسکول جاتا ہے۔ تو اب اسکول نیچی کلاس سے لے کر کے 8ویں 9ویں 10ویں تک، یہ سب کے لیے ایک کامن بات پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں جب میں کتابیں دیکھتا ہوں نا تربیت پہ، تو جس بات پر فوکس دیا جا رہا ہے وہ بہت معمولی سی باتیں ہیں، جس پر بہت زیادہ بچے کو تربیت سمجھی جا رہی ہے۔ بہت کم بچے ہیں جن کے والدین نے بچے کو شروع سے یہ بتایا ہو کہ یہ تم کو پڑھایا کیوں جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ تعلیم کے اسلامی لحاظ سے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پر ایک طالب علم 3-4 سال پہلے فارغ ہوا، تو حافظ تھا، اچھا پڑھتا تھا۔ تو اس سے میں نے ایسے ہی میں نے نہیں، ایک دوسرے طالب علم سے، ان کے دوست تھے، کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے حفظ کیوں پڑھا ہے، کیوں ان کو حفظ سے دلچسپی ہے۔ تو انہوں نے اپنے دوست سے اپنے دل کی بات بتائی کہ ہر سال تراویح پڑھانے کا موقع ملے گا اور تراویح میں ایک اچھی رقم ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہ پوری تعلیم کا مقصد کیا کر دیا، اس نے خراب کر دیا۔ میرا کہنا ہے کہ جو چیزیں بغیر مقصد کے حاصل ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غور سے سن لیں اس جملے کو۔ جو چیز بغیر مقصد کے حاصل ہو جائے، اس کے لیے آپ کو کیا ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے ارادہ کریں، نیت کریں، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کو افسوس بھی ہو جائے گا۔ تو اس کی نیت نہیں کریں۔ جیسے مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کسان ہے اور اس کو کھاد کی بہت ضرورت ہے۔ کھاد سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھینس لاتا ہے کہ بھینس جو ہے نا وہ گوبر بہت دیتی ہے، تو بھینس پال لیتا ہے۔ حالانکہ اگر بھینس کے لیے وہ دودھ کی نیت کرتا تو وہ گوبر کہاں لے جاتی اپنی؟ پھر اس کے بس میں تو نہیں تھا نا کہ گوبر دودھ دے آپ کو اور گوبر نہ دے۔ تو آپ گوبر کی نیت کیوں کر رہے ہیں کہ بھینس لائیں گے تو زیادہ کھاد پیدا ہوگی گھر میں، تاکہ ہم کو کھیت میں ڈالنے میں آسانی ہوگی۔ آپ دودھ کی نیت کریں، وہ کمبخت خود بخود گوبر آپ کو دے کے جائے گی۔ آپ ایسی چیز کی نیت کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے والدین کی ہے کہ بچوں کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ آپ تعلیم کیوں، ہم چاہ رہے تم اسکول جاؤ، تمہارا دل نہیں چاہتا، پھر بھی امی کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا جانا چاہیے اسکول۔ تو اس کو 4 باتیں بتائیں کہ 4 مقصد ہے ہمارا اس تم کو پڑھانے کا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اگر اچھے انسان بنو گے تو اس سے تم کو دیکھ کر کے مسلمان اور اسلام کی ساخ، کریڈٹ اسلام کا اچھا بنے گا۔ یہ پہلی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم کو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے، کیونکہ ہم کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں روڈ پر ادھر ادھر آپ چلے جاتے ہیں، وہ آپ کا نام بھی نہیں جانتا، آپ کا نام لے کر کے وہ آپ کی اچھائی نہیں کرتا ہے، بیان کرتا ہے لوگوں سے، وہ کہتا ہے دیکھو یار کچھ بھی ہو مسلمان، دیکھو ایسا کام۔ تو آپ تعلیم حاصل کرنے کا ایک مقصد کیا ہے کہ ہماری ذات سے عملی شکل میں تبلیغ ہو، وہ ہم کو اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ تو امی اور ابو کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچے کے دل میں یہ بات بیٹھا لیں دھیرے دھیرے۔ نمبر 2، آپ یہ جو بیٹھا رہے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ لو گے تو بابو بن جاؤ گے، تو صاحب بن جاؤ گے، تو اونچی پوسٹ ہو جائے گی، وہ تو اپنے آپ مل جائے گی اگر آپ پڑھیں گے
اس کے لیے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم اس لیے حاصل کی جا رہی ہے کہ اگر یہ نیت کی جائے گی تو پوری تعلیم آپ کی عبادت ہوگی، بھلے آپ انگریزی، بایو، کیمسٹری، فزکس جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ عبادت کے طور پر پڑھیے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے ہر وقت، یہ اساتذہ کا کام ہے، والدین کا نہیں ہے۔ میں نے اس پر بھی پوری تقریر کی ہے کہ مسلمان بن کے کیسے پڑھایا جائے، بڑا ٹاپک ہے، بہت اچھا ٹاپک ہے، اور بچے کو مسلمان کیسے بنا دیا جائے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو مسلمان بن کے پڑھائیں اور بچے کو مسلمان بنا دیں، حالانکہ دونوں مسلمان ہی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ مسلمان ہی ہیں۔ تو لہذا یہ دوسری بات ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم عبادت کے طور پر، اور بچہ جب، کیونکہ آپ عبادت تو بولیں گے جب امی مصلی پہ بیٹھی ہیں تو سمجھتا ہے بچہ امی عبادت کر رہی ہیں، اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ مومن کا، مسلمان کا ہر کام عبادت ہی ہوتا ہے۔ پہلے دن سے، ڈے ون سے اگر یہ باتیں بتائی جاتی تو آج ہمارے معاشرے میں عبادت مصلی پہ بیٹھنے کا نام ہے اور تسبیح پڑھنے کا نام ہے، وہ عبادت کی ایک قسم ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ورنہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا قرآن کریم میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ لگا کر کے اس کو حصر کیا گیا کہ صرف عبادت کے لیے، بقیہ تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو جو تم عبادت سمجھ رہے ہو وہ تو عبادت ہر وقت نہیں ہوتی، کبھی کھیلنے جاتے ہو، کبھی کھانا کھاتے ہو، کبھی سوتے ہو، مختلف۔ تو یہ بچے کو بتائیں کہ مسلمان کا ہر کام عبادت ہوتا ہے، اگر نیت کیا ہو جائے، عبادت کی ہو جائے۔ یہ دوسرا کام، دوسری بات بتائیں۔ تیسری بات بتائیں کہ جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری کمیونٹی مسلم ہی ہو، بہت اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر پڑھتے ہیں، باہر بھی، محلے میں بھی۔ تو انسانیت، اگر آپ اچھی تعلیم کا حاصل کریں گے تو انسانیت کے کام آئیں گے۔ یہ تیسری بات اس کو سمجھانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تم اچھے ڈاکٹر بن گئے، تم اچھے عالم بن گئے، اچھا ہر وقت ڈاکٹر انجینئر ہی کا بھوت نہیں سوار کریں، یہ بھی بتا دیں۔ ہر وقت دماغ میں، کیونکہ یہی دو آدمی نہیں ہے دنیا میں، اور نہ ان دونوں کے ہونے سے دنیا چل جائے گی۔ اچھا سارے لوگ ڈاکٹر ہو جائیں، سارے لوگ انجینئر ہو جائیں تو بہت دنیا آسان ہو جائے گی؟ ارے نہیں، اس میں علم دین کو بیچ میں ڈالتے رہیں کہ اگر تم اچھے عالم بنے تو کیا فائدہ تمہاری ذات سے ہوگا۔ ایک آدمی غلط بات جانتا ہے، تم نے اس کو سمجھا دیا اور اس کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ سیدھے راستے پر آ گیا، تو سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے۔ اس طریقے سے بچے کو یہ تیسری بات بتائیں کہ تمہارا یہ تعلیم حاصل کرنا انسانیت کے لیے کیا ہے، انسانیت کی خدمت کرنے کی نیت سے آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، جس فیلڈ میں بھی ہوں۔ جب آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو جھاڑو بھی جب دیتا ہے نا، تو اس کے جھاڑو دینے میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جاہل نے جھاڑو دیا ہے یا کسی پڑھے لکھے آدمی نے جھاڑو دیا ہے۔ یہ بات بتانے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ آپ جس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں، اس دیش کے لیے آپ کیا فائدے کی چیز پیدا کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس کے لیے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر دیش کی خیر خواہی، انسانیت کی خیر خواہی، مسلمانوں کی اسپیشل خیر خواہی، یہ تینوں باتیں اگر اکٹھا ہو جائیں تو نتیجہ نکلے گا کہ جو یہ نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس نفرت کے ماحول کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نفرت کو نفرت سے کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے 2 ڈی جے لگا کر کے درگا پوجا میں نکالا ہے، ہم 4 لگائیں گے، یہ طریقہ تھوڑے ہے۔ انہوں نے 2 لگایا ہے، ہم کچھ نہیں لگا کر بتائیں گے کہ ایسے بھی جلوس نکالا جا سکتا ہے۔ تب آپ نے ایک پیغام دیا، گندگی کو کبھی بھی دوسری گندگی سے نہیں دھلا جا سکتا۔ گندگی کے دھلنے کے لیے جو چیز استعمال ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تو نفرت کے ماحول کو محبت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بچوں کو، ہم کو سب سے پہلے
اسکول جانے میں ان کو روز آنا اس بات کی باتیں بتائیں تو انشاءاللہ ایک پازیٹو انداز میں، مثبت انداز میں ایک اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ پوری جتنی کتابیں ہیں تربیت پہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ پروگرام کر رہا ہوں تو بہت سی کتابیں نیٹ پہ، اس باتیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں۔ بچے کو دعا سکھلا دی گئی، دعا بھی، میں دعا کا کوئی مخالف نہیں ہوں، لیکن دعا ہی سیکھ لینا ساری تربیت ہے؟ دعا پڑھ کے جا رہے ہیں اور شرارت کر رہے ہیں، تو یہ دعا کا کیا اثر ہوا جب شرارت ہی نہیں ختم ہوئی؟ تو ایک بات یہ بتانا ہے، بات میری سمجھے۔ نمبر 2، ایسا بتائیں بچوں کو کہ جس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا اٹھنا ہے وہ آپ سے نفرت نہیں کرے۔ نفرت کرنے کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی بعض بچے بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں، بغل آپ کے بیٹھ جائیں تو بدبو آتی ہے۔ پہلے دن سے عادت ڈالیں کہ سینڈو بنیائن نہیں پہلائے بچوں کو۔ سینڈو سمجھتے ہیں؟ جس میں آستین ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ معلوم کیسے شروع ہوئی؟ اصل میں ہم لوگ بڑے بے وقوف ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، بڑے بے وقوف ہیں۔ یہ پہلے کوئی تصور نہیں تھا کس چیز کا؟ سینڈو بنیائن پہننے کا۔ یہ سینڈو بنیائن ایک ہیرو نے، جیسے ہیرو نے پھٹا پینٹ پہن لیا تو تم پھٹا پینٹ پہننے لگے۔ آنے والی نسلیں جب اس پر کمنٹ کریں گی یار کیا ایسی چیز تھی کہ پھٹا پینٹ پہننے میں زیادہ ہوا اندر جا رہی تھی، کیا چکر تھا، کیوں پھٹا پینٹ پہنا گیا؟ تو کسی کے پاس کوئی منطقی اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی بنیائن کا مقصد کیا تھا؟ بنیائن کا مقصد یہ تھا کہ بدن کا پسینہ، وہ ہمیشہ بنیائن کاٹن کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ کاٹن ہی کیا کرتا ہے؟ جذب کرتا ہے۔ اب ایک ہیرو نے، آج میرا اندازہ ہے 1903 یا 4 کی بات ہے، یورپ کا کوئی ہیرو، اچھا ان کو بدن دکھانا ہے، وہ چکر میں انہوں نے کیا کیا، کیونکہ وہ دکھلانے کے لیے بدن کھلا ہونا ضروری ہے، لہذا یہ سینڈو بنیان آئی۔ یہ بیوقوفی ہمارے والدین نہیں کریں، اور آپ بھی اگر کر رہے ہیں تو آج سے ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ جب بنیائن اس کی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، اس میں آستین ہوتی ہے، تو یہ جذب کرتا ہے اور پسینے کو اندر رکھتا ہے۔ بنیائن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ بدن سے چپکی رہے گی، لوز نہیں ہوتی بنیائن۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی لوز بنیائن پہن لیجئے، نہیں، بنیائن ہمیشہ بدن سے چپکی۔ 2 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، یہ بتائیں سب بچوں کو باتیں، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سردی کا زمانہ ہے، سردی ہمیشہ وہ کپڑا کنٹرول کرتا ہے جو آپ کے بدن سے زیادہ چپک کے رہے، اور اگر گرمی کا ماحول ہے تو نکلنے والا پسینہ اس کو کراس نہ کرے، وہیں اندر رہے اور پسینے کی بدبو کم ہو۔ اس وجہ سے یہ ہے ایک بات۔ تو پہلے دن سے بچوں، کیونکہ اگر وہ کلاس میں ایسے جائے گا، وہ تو آپ کو اس لیے برا نہیں لگتا ہے کہ کئی گھنٹہ آپ کے بغل میں جو بیٹھ جاتا ہے، شروع میں صبح ہوگا تو محسوس ہوگا، اس کے بعد چونکہ اب آپ کے بغل ہی بیٹھا ہوا ہے تو اب آپ جو ہے نا اس کے عادی ہو گئے۔ کون سی؟ وہ بدبو سونگھنے کے عادی ہو گئے۔ جیسے مچھلی مارکیٹ میں آپ جب گزرتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بہت بدبو ہے، آپ وہیں 10 منٹ کھڑے ہو جائیے، اب وہ بدبو نہیں محسوس ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدبو ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سینس ختم ہو گیا ہے، آپ عادی ہو گئے 10 منٹ میں۔ لہذا یہ امی ابو کا کام ہے کہ دیکھیں، اور کبھی کبھی کیونکہ وہ ان کی والدہ ہیں، والدین کو ویسے بھی اپنے بچے کی برائیاں نظر آتی ہی نہیں ہیں، لہذا ان کی بنیائن کو روز بدلیں اور کبھی کبھار سونگ کر کے دیکھیں کہ ہمارے بچے کے بدن سے بدبو زیادہ تو نہیں آتی ہے۔ اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے تو کلاس میں جب جائے گا تو دوسرا آدمی بھلے اس کو کچھ نہ بولے، لیکن وہ اندر اندر اس بچے سے کیا ہوگا؟ اریٹیٹ ہوگا، اندر اندر اس سے نفرت کرے گا۔ یہ ماحول نہیں پیدا ہو۔ کبھی کبھی بات دیکھو، ہمارے بغل تم نہیں بیٹھو یار، ہٹو ہمارے بغل نہیں بیٹھو، ایسا وہ بچہ بولتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسا تھوڑے کہ اس کی چاکلیٹ کھا لیا ہے، نہیں، وہ اصل بات وہ ہے جس کو وہ کہہ نہیں پا رہا ہے، بولتا تم یہاں گئے بیٹھو گے تو میں نہیں بیٹھوں گا، یہ دوسرا فارمولا
نہیں ہٹو گے، اچھا ٹھیک ہے میں ہٹ جاؤں گا. یہ ایسا نہیں پیدا ہونے دیں، ایسے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ کام یہ کریں. دوسری چیز، نفرت کی جو دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بے مطلب کی شرارت کرنا. جب آپ اس کو سمجھائیں بچے کو کہ بیٹا کسی کا سامان نہیں لینا ہے، اگر دو دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو بیچ میں گھس کر کے سننے کی کوشش نہیں کرنا. اگر نہیں سننے کی کوشش کیا تو ایک تیسرا کام کرتے ہیں. اب جیسے دو آدمی وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مستقل بات کر رہے ہیں. اب جب بات ختم ہو گئی نا تو یہ ان کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے کیا بات ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی. سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ پہلے دن سے عادت ڈالیں، اس کے پوری زندگی ان کے فائدے ہوں گے. میری والدہ نے یہ سب مجھے بتایا، حالانکہ میں والدہ کے ساتھ بہت کم زندگی گزارا ہوں. نہ والدہ نانی جو ہوں جن کے پاس میری پرورش ہوئی، وہ یہ سب باتیں بچپن سے. اس لیے میری عادت کیا، ابھی دو آدمی بات کرتے رہے، گھر میں کوئی کس کا فون آیا تھا، میں کسی سے نہیں. آپ سے متعلق فون ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا، یار آپ کاہے چنتا اتنی کر رہے ہو، اپنی چنتا کرو. بے مطلب دوسرے کی چنتا لے کر کے اپنا بی پی بڑھا رہے ہو. یہ بچے کو پہلے دن سے بتائیں کہ اگر دو دوست بات اکیلے کر رہے ہوں تو ان سے وہ جب ختم بھی ہو جائے تو بھی ان سے جا کر یہ نہیں پوچھے کہ تم بات کیا کر رہے تھے، نہیں پوچھے. ایک تو پوچھنے کا نقصان کیا ہوگا کہ اب وہ اس کی غیبت کرے گا. تو غیبت کے لیے آپ نے انکریج کیا، غیبت کے لیے کرنے کا آپ نے آئیڈیا دیا ہے کہ غیبت کرنی چاہیے. یہ بچے کو بتائیں کہ یہ دوسری چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے. تیسری چیز یہ بتائیں کہ اگر آپ لگاتار غیر حاضر ہوں گے کلاس میں، بہت بچے ہیں چھٹی پہ چھٹی، تو ان بچوں سے ٹیچر کیا کرتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے. وہ محبت نہ کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بھی اس سے کیا کرتے ہیں. ابھی ایک بچے کو استاد لگاتار ڈانٹتا رہے، ایک دن ڈانٹا، 2 دن ڈانٹا، 4 دن ڈانٹا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے جو کلاس فیلو ہوں گے، اس کے کلاس میں بیٹھنے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی اس بچے سے کیا کرنے لگیں گے، نفرت کرنے لگیں گے. لہذا یہ موقع ہی نہ دے استاد کو کہ استاد بچے کو زیادہ سے زیادہ ڈانٹے. غلطی پر ڈانٹ دے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اگر تم ایسے غیر حاضر ہوگے بار بار تو نفرت پیدا ہوگی. چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ کلاس میں اگر شرارت جب کرتے ہیں بچے، تو شرارت کرنے میں ایک شرارت بازو والے سے ہوتی ہے، ایک دیوار پہ لکھ دینا ہے، ٹیبل پہ لکھ دینا ہے. آپ لوگ تو قرآن حدیث پڑھتے ہیں، ابھی جا کر کے اپنی رحل دیکھ لیجئے، سب نے لکھ رکھا ہے. لکھ رکھا نہیں، کیوں لکھ رہے بھائی؟ دنیا میں کاغذ ختم ہو گیا، وہی اتنا بچا ہے لکھنے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے. یہ بچپن میں امی اور ابو نے یہ باتیں نہیں بتائی ہیں. اگر یہ باتیں بچپن میں بتائی جاتی تو آپ کبھی جو ہے وہ دیوار پر اور ٹیبل پر اور کیا کہتے ہیں رحل پر کبھی نہیں لکھتے. یہ ہمارا فالٹ یہاں ہوا ہے. اچھا، اس سے بھی کیا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. تو بچے کو یہ بنیادی بات بتائیں کہ ایسا کام نہیں کریں کہ جس سے تمہارے کلاس کے بچے تم سے نفرت کریں. یہ بنیادی بات بتانے کی فکر کریں. میں بقیہ جو باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ بنیادی بات ہے. اسی طریقے سے اسکول والے دیکھو، ایک بچہ پڑھنے میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے لیکن شرارت نہیں کرتا، تو لوگ اساتذہ کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے یار پڑھنے میں تھوڑا کمزور ہے لیکن شریف بچہ ہے. یہ بتائیں امی ابو کہ پہلی بات تو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر سبھی تو ٹاپر نہیں ہو جائیں گے، سبھی 100 میں 100 نمبر تو نہیں لے لیں گے. یہ بات بھی بتانے کی کوشش کریں کہ اگر تم سے غلطی ہوتی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے بیٹا، محنت کرو گے اور آگے بڑھ جاؤ گے. میں ایک حفظ کے کلاس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 180 دن میں ہم حفظ 1.5 سال میں ہم حفظ کرا دیتے ہیں. 180 نہیں، 1.5 سال میں ہم حفظ کرا دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا کیسے حفظ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حفظ کے بچے کو جتنا زیادہ خوف پیدا کریں گے اتنا اس کی یادداشت کم رہے گی، نہیں یاد کر پائے گا. استاد سنیں گے، استاد ماریں گے. آج انہوں نے کہا ہے
یہ سوچ رکھنے والے بچوں کا حفظ لمبا چلے گا. جتنا بچہ حفظ کرنے والا خوش رہے گا اتنا زیادہ یاد کرے گا. لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، بلکہ چونکہ وہ مار کر کے پڑھائے گئے ہیں حافظ صاحب جو تم کو پڑھا رہے ہیں، ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہے کہ بغیر مارے پڑھایا جا ہی نہیں سکتا، مولانا سراج کو بکنے دو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر 1.5 سال میں حفظ کیسے کرا؟ تو انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو خوش رکھنے کی کلاس کا خوف نہیں ہوتے. اب تو نیا جو ایجوکیشن سسٹم آیا ہے کہ ایجوکیشن ایز اے پلے، کیا تعلیم ایسے دو جیسے بچہ کھیل میں دلچسپی رکھتا ہے ویسی تعلیم میں دلچسپی رکھتا ہے. ابھی آپ کو کہا جائے کہ آج عصر بعد کھیل میں نہیں جانا ہے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور یہ اگر معلوم ہے کہ عصر کے بعد کھیل جانا ہے تو عصر کی نماز میں حاضری زیادہ کر دیں گے بچے، کیوں؟ ان کو معلوم ہے اس کے بعد کھیل میں جانا ہے. ایسی ہی دلچسپی کلاس سے پیدا ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ تو میں نے بھی ایک آئیڈیا ان کو دیا. ہم نے کہا جب بچہ بھول جاتا ہے حفظ والا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سمجھاتے ہیں. ہم نے کہا میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. ہم نے کہا آپ اس بچے سے یہ کہیے کہ قرآن کا بھولنا کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا وہ بھی زندگی میں 1-2 مرتبہ بھول گئے. اگر وہ بھول گئے تو تم بھول گئے تو بیٹا کون ایسی بڑی بات ہے، اس میں آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اب بچے کا کیا ہوگا؟ آپ اٹھے گا. وہ بھول گیا تو آپ نے اس کے بھولنے پر جو ہے وہ ڈنڈے برسا دیے، نہیں ڈنڈے برسائے تو جملے برسا دیے، نہیں جملے برسائے تو سزا کھڑے ہونے کے دے دیا، کھڑے ہونے پر نہیں ہوا تو مرغا یہ سب آپ بھولنے کا طریقہ آپ کے پاس موجود ہے. یہ سب فیل ہے. کیوں بچے مدرسے کے 3.5 سال میں حفظ کرتے ہیں؟ بچے خوش نہیں ہیں. خوش سے مراد کہ اندر سے جیسے گیم کھیلنے میں خوشی ہوتی ہے ویسے ان کو حفظ کرنے میں کیا ہونی چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے. تو یہ بات پیدا کی جائے تو بچے کو یہ بھی بتاتے رہیں. مطلب ہر وقت بچے پر یہ جو پریشر ڈالا جاتا ہے، دیکھو پچھلی مرتبہ تمہارا نمبر کم آیا تھا اس بار نہیں، آپ اس کو اس طریقے سے پریشرائز کر کے نمبر نہیں بڑھا سکتے. ہم کو 5 بیٹیاں ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے میری کسی بھی بچے کو مجھے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ پڑھو، یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب بند کرو. سب سے 5 کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا اب رات ہو گئی، 12 بج گئے، 1 بج گئے، اتنا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ پڑھو. وہ کہاں سے پیدا کیا ہم نے شروع سے یہ کہ یہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد بھی نہ ہو کہ ابا نے بچپن میں ایسے باتیں کیا ہے. اب اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں جب 16 سال 17 سال 18 سال 11ویں میں 12ویں میں BA میں پہنچی ہے تو یہ ماحول ہو گیا. اور یہ میری والدہ سے ہم نے سیکھا. ہماری والدہ نے بھی کبھی کسی بچے کو نہیں کہا پڑھو، بلکہ یہی والدہ کہ بیٹا اب بس کرو، دماغ اتنا. حالانکہ بیچاری بہت کم پڑھی لکھی تھی، اس کے باوجود بھی کبھی بھی حالانکہ جو کم پڑھی لکھی ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ پڑھانے کا شوق ہوتا ہے. معلوم آپ کو، ان کو یہ رہتا ہے میں نہیں پڑھی لکھی لیکن بچہ اور بچے میری کیا کر لے، پڑھ لکھ لے. نہیں، مقصد بتائیں تب بچے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، تب بچہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک اچھا بچہ اور بچی تیار ہوں گے. جو ہم اپنے سماج کو بدلنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم لگے گا ٹائم، 20-22 سال لگے گا، لیکن یہ سماج بدلا جا سکتا ہے. اس نیت سے ہم بچوں کو تربیت کریں، انشاءاللہ زندگی تو آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.